ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه إليك. لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وغاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أو كما قال الله تعالى في مقام آخر والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فیضان محمد کے فیضان محمد کے
سب یاد ترانے ہیں اصحاب محمد کے، سب یاد ترانے ہیں ایمان کے گلشن کے، موسم کی سغانے ہیں اصحاب محمد کے۔ اس پہلے صحابی سے سفیان کے بیٹے تک، اس پہلے صحابی سے سفیان کے بیٹے تک، اصحاب محمد کے سب یاد ترانے ہیں ایمان کے گلشن کے، موسم کی سغانے ہیں اصحاب کے ناقدے کا، ایمان کی ناقص ہے اصحاب کے ناقدے کا، ایمان کی ناقص ہے اصحاب کے ناقد تو بیمار پرانے ہیں، اصحاب کے ناقد تو بیمار پرانے ہیں، ایمان کے گلشن کے موسم کی سغانے ہیں۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد جی وقار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص کے ساتھ ہمیں اس کتاب و سنت کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم بھائی سفیان یاسین صاحب، طیب یاسین صاحب حافظہ اللہ، ان کی سجائی ہوئی اس بزم میں آپ کے علاقہ میں پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کا موقع ملا ہے۔ میری دعا ہے جیسے ہم اس مقام پہ جگہ جمع ہے، ایسے ہی ہمیں کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین محبوب علیہ السلام کے حوض کوثر پہ اکٹھا فرمائے اور آپ کی قیادت میں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کے دو مقامات سے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ایک آیا مبارکہ میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا ذکر کیا ہے، اور ایک آیا مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر کیا ہے۔ میرے ذمے میں عظمت اصحاب و اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے وقت میں چند گزارشات کر سکوں۔ ان دونوں آیات میں ایک بات مشترک ہے، اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ،
ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور جنت کے رزق کریم کا انتظام بھی ہے۔ اور سورۃ الانفال کی سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا، جو کہ اصحاب محمد کے بارے میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی، پھر علی کلمۃ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور وہ لوگ والذین آووا ونصروا جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی۔ پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے مہاجرین کا ذکر کیا اور دوسرے حصے میں اللہ رب العالمین نے انصار کا ذکر فرمایا۔ مہاجروں انصار اصحاب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ تمام سچے مومن ہیں۔ صحابہ تمام، بولے ذرا صحابہ تمام، اونچی آواز سے صحابہ تمام سچے مومن ہیں۔ اور فرمایا لہم مغفرہ، اگر دنیا میں ان سے کو کمی کوتاہی ہوئی ہے، فرمایا ہم نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے اور ان کے لیے جنت کا انتظام بھی کر دیا۔ صحابہ کرام وہ عظیم لوگ ہیں جو ہمارے دین کی اساس ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ صحابہ محفوظ ہیں تو دین اسلام محفوظ ہے، اگر صحابہ کا ایمان محفوظ نہیں پھر اسلام بھی محفوظ نہیں۔ ہم تک کلمہ قرآن پہنچا ہے، پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ آج اہل حدیث، اہل سنت، بریلوی، دیوبندی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے کسی نبی کی سیرت اتنی محفوظ نہیں جتنی سیرت طیبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفوظ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ 63 سال اور 4 دن، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو قرآن و حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں، سیاستہ کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور سبب کون بنے ہیں؟ صحابہ کرام بنے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان نبی پاک علیہ السلام کے حلیے مبارک کو احادیث کی کتب میں پڑھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی خوبصورتی بیان کرنے والے کون ہیں؟ بولے ذرا کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی زلفوں کا تذکرہ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی کی خوبصورتی کو بتانے والے کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک کا تذکرہ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے پسینہ مبارک کا تذکرہ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اور صحابہ محفوظ ہے تو ہمارا دین محفوظ ہے۔ اور اللہ کی قسم، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارا دین بھی سچا ہے اور صحابہ بھی سچے ہیں۔ جب تک دین والے زندہ ہے، صحابہ کی عزت کے، عظمت کے انشاءاللہ پرچم لہراتے رہیں گے۔ پیار ہے نکالا۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اپنے ایمان کا تحفظ کیا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اپنے ایمان کا دفاع کیا ہے۔
آج وہ لوگ جن کو غسل کے طریقے کا نہیں پتا، جن کو وضو کرنا نہیں آتا، وہ کبھی سیدنا صدیق اکبر کے ایمان پہ بات کرتا ہے، کبھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان پہ بات کرتا ہے، کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایمان پہ بات کرتا ہے، کبھی حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، دیگر صحاب کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتا ہے۔ حالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار رعانی مسلمہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی عظمت کی گواہی اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک میں دی۔ سنیے ذرا اللہ کا قرآن، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ، درود پاک پڑھے صلی اللہ۔ جو بندہ بڑا بخیل ہے وہ جو نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی سن کے درود پاک نہیں پڑھتا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کے سینے پاک کے پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وغاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی، پھر اللہ کے راستے میں نکلے، جہاد کیا اور لوگوں نے جگہ دی، مدد کی۔ نبی پاک کے صحابہ کا تذکرہ ہو رہے، مہاجرین کا ذکر ہو رہا ہے، انصار کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے قرآن کا ایک اور مقام فرمایا والذین، فرمایا کائنات کے لوگوں، صحابہ کی عظمت کو سماعت فرمانا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار اور نیکی کے معاملے میں ان کی پیروی کرنے والے، یعنی ابتداءً کلمہ پڑھنے والے اور انصار کلمہ پڑھنے والے، نبی پاک علیہ السلام کے اخیر زمانہ میں کلمہ پڑھنے والے، اللہ فرماتے گئے ان تمام پہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان پہ راضی، یہ رب پہ راضی ہو گئے۔ اللہ فرماتے گئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ فرمایا دنیا میں چلتے پھرتے گئے، ہم نے ان کے لیے جنت میں مخالط تیار کر دیے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے گئے میں نے معراج والی رات جنت میں ایک خوبصورت سونے کا مخالط دیکھا۔ رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا بابو جی یہ تمہارے عمر کا محل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سمجھا، میں دیکھوں تو صحیح عمر کا محل کتنا پیارا گئے۔ آپ فرماتے گئے میں نے اس جنتی محل میں قدم رکھا، دیکھا ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ جب میں نے اس عورت کو دیکھا مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں واپس
واپس آ گیا۔ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ گئے نبی پاک کے صحابہ زمین پہ چلتے پھرتے گئے، اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین نے ان کے مکان جنات میں بنا دیے گئے، تیار کر دیے گئے۔ ایک اور مقام اللہ کے قرآن کا سماعت فرمانا، اللہ فرماتے گئے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا اللہ تعالی نے ہمارا ان مومن اور مومنات سے وعدہ گئے، جنت کا وعدہ گئے، کن سے؟ صحابہ سے۔ کن سے؟ صحابہ سے اللہ رب العالمین کا وعدہ گئے۔ اللہ کو اللہ اور کائنات کے لوگوں، اللہ کے وعدوں سے بڑھ کر کوئی وعدہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا ذکر بھی اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل فرمایا ہم نے مومنوں کے ساتھ سودا کر لیا گئے، ان کے مال ان کی جانوں کے بدلے جنت ہم نے ان کے نام کر دی گئے۔ یہ جو وعدہ اللہ رب العالمین نے جنت کا صحابہ سے کیا گئے، اللہ فرماتے گئے وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ فرمایا اس وعدے کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے، انجیل دے اندر بھی ہے، قرآن دے اندر بھی ہے۔ حضرات آئیے توجہ کرنا، نبی پاک کے صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے جنتی ہونے کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی کیا گئے، تورات میں بھی کیا گئے، انجیل میں بھی کیا گئے۔ ایک اور مقام سماعت فرمانا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل ومثلہم فی الانجیل ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا انہاں دیاں مثالاں انہاں دے تذکرے تورات دے اندر بھی تے انجیل دے اندر بھی۔ اللہ اکبر، یہ عظیم لوگ گئے جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے گئے، ان وعدوں کا ذکر کائنات کے رب نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا، میری جماعت کا عظیم سرمایہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ایک بات یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے صحابہ سے جو جنت کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ میں صحابہ کے ساتھ رب کے کیے ہوئے وعدوں کا ذکر کروں، اللہ کی قسم بات لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف بات اتنی سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، حیدر ہو، طلحہ زبیر ہو، سعد سعید ہو، نبی پاک کے اصحاب وہ جو بدر والے ہو، نبی پاک کے اصحاب احد والے ہو، نبی کے اصحاب 114، نبی پاک کے اصحاب وہ جو اللہ کی قسم نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حدیبیہ کے مقام پر بیعت کرنے والے ہو، نبی پاک کے صحابہ مہاجر ہو، نبی پاک کے صحابہ انصار ہو، نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے ابتداء
زمانہ میں کلمہ پڑھنے والے ہو. نبی پاک کے صحابہ آپ کی زندگی کے آخری ایام میں کلمہ پڑھنے والے ہو. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحدید میں یہ اعلان کر دیا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی. صحابہ تمام جنتی ہے اور تمام صحابہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے. اور کیا وعدہ ہے؟ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ورضوان من اللہ اکبر. فرمایا ان مومنات مومنات نال ہمارا وعدہ گئے، ہمارا وعدہ گئے. کن کے ساتھ؟ کن کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے کیا وعدہ کیا؟ فرمایا ان کے ساتھ جنت کے باغ و بہار کا وعدہ گئے، ان کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا وعدہ گئے، اور جنت کی وہ نعمتیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فرمایا خالدین فیہا ومساکن طیبہ. فرمایا ان کو جنت میں محل ملیں گے، ان کی مرضی کے ملیں گے، من پسند ملیں گے. خالدین فیہا ومساکن طیبہ ومساکن طیبہ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. ان محلوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور سب سے بڑی بات اللہ فرماتے گئے ورضوان من اللہ اکبر. ان کو اللہ کی رضا کے سرٹیفکیٹ مل گئے. ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں امید رکھتے گئے، ہم نیکی کرتے گئے، اللہ ہماری نیکیاں دیکھ کے ہم پہ راضی ہو جائے گا. ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں، ہماری عبادتیں، ہماری تبلیغ، ہماری دعوت، ہمارا مسجد کا کام کرنا، ہمارا مدرسے کا کام کرنا، اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں دیکھ کر ہم پہ راضی ہو جائے گا. ہم اب امید تو کر سکتے گے لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ہماری نیکی دیکھ کر اللہ رب العالمین راضی ہو گئے. لیکن اللہ کی قسم صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے گئے. اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا گئے. اللہ فرماتے گئے رضی اللہ عنکم ورضوان. فرمایا میں ان پہ راضی، یہ مجھ پہ راضی. بات طول نہیں دینا چاہتا، بس ان جملوں پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آئیے صحابہ کے احترام کیجئے، صحابہ کے ساتھ جڑ جائیے. ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اس کا ایمان مانا جائے گا جو صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کے ان کے ایمان کے مطابق اپنے ایمان کو بنائے گا. پھر دعوت دینے لگا وہ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. تیرا بھی ربی کہ جنت میں مغل تیار ہو جائے. جو دیکھا میرا ہجرت کے وہ اب سوئے پہلو میں. جو دیکھا میرا ہجرت کے وہ اب سوئے پہلو میں. اگر شک گئے تو روزے پر نظر ایک وار ہو جائے. صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار
بیمار ہو جائے، کیوں ان صحابہ سے کیوں تعلق جوڑنا گئے؟ صحابہ کی وجہ سے ہمیں دین ملا، صحابہ ہمارے دین کی اساس گئے۔ بس یہ تو جملے پڑھنے کے بعد میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ وہ شگن محبت جگہ مصطفیٰ گئے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا گئے۔ وہ شگن محبت جگہ مصطفیٰ گئے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا گئے۔ وہ سونے سے کنکری، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا گئے۔ جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا، تو سلسلے کے اکبر کے گھونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا، تو سلسلے کے اکبر کے گھونٹوں پہ آیا۔ وغمال دولت کی کیا گئے خصیت، جہاں سب لٹانے کو جی چاہتا گئے۔ وہ شگر محبت جگہ مصطفیٰ گئے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا گئے۔ اور جگاتے محبت کی آواز گونجی، کہا خنزلالے یہ تلکن سے اپنی، جگاتے محبت کی آواز گونجی، کہا خنزلالے یہ تلکن سے اپنی۔ اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں کو لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں کو لگانے کو جی چاہتا گئے۔ وہ شگر محبت جگہ مصطفیٰ گئے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب محمد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا اہل حدیث کا مسلک ہے، صحابہ کا احترام بھی ضروری ہے، اہل بیت کا احترام بھی ضروری ہے۔ اہل بیت کے حوالہ سے نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ جہنمی ہے جو میرے اہل بیت کے بارے میں بغض رکھتا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ جو صحابہ کو برا کہتا ہے رحمت کائنات فرماتے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت اور ساری کائنات کے لوگوں کی بھی لعنت۔ صحابہ کا احترام بھی ضروری ہے، اہل بیت کا احترام بھی ضروری ہے۔ ہمیں صحابہ اہل بیت کی اللہ رب العالمین سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔